السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج کے دن ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں۔ میرے عزیزوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن بھی اللہ کے گھر میں آنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آج کے دن سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی اور ہم اور آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب ہم اور آپ ان آیتوں پر غور اور خوض کرتے ہیں اور ان آیتوں کی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں پر کتنی سخت وعید اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ اس سے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اور آپ فخر سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان ہونے پر جائزہ لیا جائے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جائے اور ان کو آزمایا جائے تو میرے دوستوں، مسلمان اس کام میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا ہے جس کام میں اس کو کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ مسلمان وہ نہیں، مومن وہ نہیں کہ جو نمازوں کو چھوڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومن کی جو صفات بیان فرمائی ہے وہ 8 صفات بیان فرمائی ہے، اور ان 8 صفات میں سے جو پہلی صفت ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی صفت مومن کی بیان کی ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی آیت قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور جو آخری جو صفت اللہ نے مومن کی بیان کی ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز سے ہی شروع کیا ہے مومن کی صفت اور ختم بھی کیا ہے مومن کی صفت کو نماز پر ہی ختم کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مومن ہونے کے لیے نماز کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر ہم مومن ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن
دوستو ہمارا مومن کہنا یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مومن تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن آج خشوع اور خضوع سے دور کی بات، آج ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، بلکہ 99% مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر جب مسجد کی طرف ان کو بلاتا ہے تو وہ آدمی اس مؤذن کی آواز کو سن کر انسن بن جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں مؤذن کی آواز کو۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ نے قرآن کریم میں بے نمازی کی جو صفت بیان کی ہے اور اللہ نے ان کے اوپر جو سخت ترین عذاب مقرر فرمایا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ ماعون کے اندر موجود ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ جو آخری آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اگر ہم اور آپ فویل للمصلین کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ویل کس کو کہتے ہیں، میرے دوستو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی گھاٹی میں سے ایک ایسی گھاٹی ہے، جہنم کے اندر ایک ایسا وادی اللہ نے بنایا ہے جس وادی کا نام اللہ نے رکھا ہے ویل۔ فرمایا اس کے فویل للمصلین، کہ بڑی خرابی ہے بے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے وہ وادی کتنا خطرناک اور سخت ترین وادی ہوگا۔ وہ وادی ایسا خطرناک ہے کہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے وہ جہنم، جس جہنم میں جانے سے ہر ایک آدمی ڈرتا ہے، جہنم کا نام سنتے ہی آدمی کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جہنم کے اندر تو وہ آگ ہی آگ ہے، جہنم کے اندر تو بچھو ہی بچھو ہے، وہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہے کہ ایک آدمی کیا ہزاروں آدمیوں کو ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ میں پورے آدمی کو نگل لے گا۔ وہ وادی، وہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ کون سے وادی سے پناہ مانگتی ہے؟ رب خود کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ ویل نامی ایک وادی ہے جس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ وادی کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نمازوں میں سستی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ جب نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کے اندر ایک ایسا وادی بنایا ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، تو بے نمازیوں کے لیے اللہ نے کتنا بڑا وادی تیار کر رکھا ہوگا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، آج ہم اور آپ نماز سے اس طرح غافل برتتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو مبعوث کیا ہے، صرف کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے، صرف کمانے کے لیے نہیں ہے، صرف کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ مسجد سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم ایک ایسا خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ایسا سانپ ہے، بلکہ بے نمازی کے اوپر جب اس سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ بے نمازی اس کو دیکھ کر کیا اس کا آواز سن کر ہی دہل جائے گا، بجلی جیسی اس سانپ کی طرف ہوگی جس سانپ کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ فرمایا الشجاع الاقرع۔ وہ ایک ایسا سانپ ہوگا جس سانپ کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کا
بھاگتا رہے لیکن پھر بھی اس کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ سانپ جس کا نام الشجاع الاقرع ہے، جب وہ آدمی سے کہے گا کہ میں تو الشجاع الاقرع ہوں، تو وہ سانپ وہ آدمی اس سانپ کی آواز کو سن کر ٹہل جائے گا. وہ سانپ کہے گا کہ تم میری آواز کو سن کر مت بہکو، میں تو وہ ہوں جو مجھے تمہارے لیے اللہ نے مسلط کیا ہے، اس سے کہ تم دنیا کے اندر نمازیں چھوڑا کرتا تھا. پھر آگے فرمایا ہے کہ وہ سانپ ایک مرتبہ جب ڈسے گا تو اس ڈسنے کی وجہ سے وہ آدمی وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین نیچے چلا جائے گا. پھر وہ سانپ اپنی ناخنوں سے اس آدمی کو نکالے گا، پھر نکال کر کے پھر وہ اسی طریقے سے ڈستا رہے گا ہمیشہ قیامت تک. اس کو اسی طریقے سے وہ سانپ ڈنک مارتا رہے گا اور اس بے نمازی کو اس کے عذاب میں قیامت تک مسلط کر دیا جائے گا. یہ بے نمازی کا انجام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی نماز کو قائم کرتا ہے تو وہ دین کو قائم کرتا ہے، اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ دین کو ڈھا دیتا ہے، وہ دین کو گرا دیتا ہے. میرے دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جب جنتی جہنمیوں سے کہے گا، بے نمازیوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، اے بے نمازیوں، کہ تم کو اللہ نے جہنم کے اندر کس وجہ سے داخل کیا ہے، تو وہ جہنمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ میں تو دنیا کے اندر نماز ہی نہیں پڑھا کرتا تھا. میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی مؤذن اذان دے اور اذان جیسے ہی دے ہم اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی تجارت، تمام تر چیزوں کو بند کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے روانہ ہو جائے. لیکن آج اس کا برعکس نظر آتا ہے. میرے دوستو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ سوشل میڈیا، اگر آپ یوٹیوب یا موبائل وغیرہ چلاتے ہیں تو میرے دوستو، سعودی عرب کے اندر ایک ایسا قانون ابھی لایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پہلے قانون یہ تھا کہ جیسے ہی آزان ہوتی تھی ویسے ہی تمام تر لوگ اپنی دکان اور اپنے کاروباروں کو بند کر دیا کرتے تھے. اگرچہ لوگ نمازیں نہ پڑھے لیکن وہ پھر بھی اذان کو سن کر وہ اپنے کاروبار، اپنی دکان وغیرہ کو بند کر دیتے تھے. لیکن ابھی چند ہفتے پہلے یہ قانون نافذ کیا گیا کہ اب دکان بند نہیں ہوگی، بلکہ آدمی کو یہ اجازت ہے کہ نماز کے وقت اذان جیسے ہی دے وہ اپنے کاروباروں کو جاری کر سکتا ہے. میرے دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ بلکہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جیسے ہی تمہیں نماز کے لیے بلا جائے تم اپنے کاروباروں کو بند کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف آئیں گے، میرے دوستو، ہمارا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اس سے کہ اگر ہم نے کاروباروں کی وجہ سے، ہم نے اپنی دکان چلانے کی وجہ سے نمازوں کو ترک دیا تو بے نمازیوں کا وہ حشر ہوگا. میرے دوستو، ذرا اس حدیث کو بھی سن لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی زندگی سے اس
صرف نام کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ مکمل طور پر نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تب جا کر کے ہم پکا سچا مسلمان بن سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہماری زندگی اس میں نماز نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اگر کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنا ہے تو تم دیکھو کہ مسلمان کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو میرے دوستو سمجھ جاؤ کہ کافر اور اس مسلمان کے دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ دونوں برابر ہے۔ وہ شخص کافر تو نہیں ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافر والا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کو مشابہت اختیار کر دیا گیا۔ اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کو قائم کریں۔ اگر ہم نمازوں کو قائم کریں گے ہمارے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کرے گا، ہمارے کاروباروں میں برکت نازل کرے گا۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی آزان کا وقت ہوتا ہے ہم کاروبار بند کر کے کیسے چلے جائیں، اس سے کہ جب لوگ ہمارے دکان کے پاس آئیں گے تو وہ کہاں ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ دکان تو بند ہے، ہم کس سے سامان وغیرہ لیں، اس سے کہ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اگر یہ نمازی اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ میں جب دکان کو بند کر دوں گا اور بند کرنے کی وجہ سے وہ دکان وہ جو سامان لینے کے لیے آئے گا وہ چلا جائے گا اور میرا نقصان ہوگا۔ میرے دوستو، یہ کل قیامت کے دن آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اگر کل قیامت کے دن کوئی چیز ہمارا پرسان حال ہوگا، کوئی چیز قبر کے اندر ہمارے کام آئے گی تو وہ صرف اور صرف نماز کام آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بے نمازی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو وہ بھوکا مرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جو بے نمازی ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ بھوکا مرے گا۔ اگر دنیا کی تمام تر چیزیں اس کے پیٹ کے اندر ڈال دیا جائے تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی، اتنی سخت بھوک لگے گی، وہ بھوک نہیں ہوگی بلکہ وہ نماز کے چھوڑنے کا عذاب ہوگا۔ وہ بھوک حقیقت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ نماز کو چھوڑنے والے جرم کی وجہ سے اس کو بھوک لگے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا، اس دنیا سے جائے گا تو وہ پیاسا مرے گا۔ اگر دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اس کو پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ ذرا سوچئے کہ مرتے وقت آدمی کو کتنی شدت کی بھوک لگتی ہوگی اور کتنی شدت سے پیاس لگتی ہوگی، اس کا اندازہ نہ ہم لگا سکتے ہیں نہ آپ لگا سکتے ہیں، بلکہ جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے وہی اس کا حشر جانتا ہے کہ مجھے کتنی شدت کی بھوک لگی ہے، مجھے کتنی شدت کی پیاس لگی ہے۔ اگر ہم اور آپ نمازوں کو پڑھیں گے میرے دوستو، خدا کی قسم نہ ہمیں بھوک لگے گی نہ ہمیں پیاس لگے گی، بلکہ ہماری نماز کی وجہ سے ہماری بھوکوں کو بھی مٹا دے گی اور ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے، اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر ہمارا عشق بھی انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا اور اس کو قبر کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو قبر اس بے نمازی کو اتنی شدت کے ساتھ دبوچے گی کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جو پہلی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کو اس کے قبر کے اندر جہنم کے آگ کو دہکا دیا جائے گا اور پھر وہ اسی میں چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، پھر میدان محشر میں اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، بے نمازی کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی وعیدیں بیان فرمائی ہے، اگر ہم اور آپ سنیں تو ہمارا دل دہل جائے گا کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا اور جب میں معراج کے سفر پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے چہرے رہے ہیں، اپنے پیٹ کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اور جب آگے اور بڑھے آپ تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی
शर्मगाहों के जरिए लटकाया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये मामला किया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मत के ये वो मर्द और औरत है और आपके उम्मत के ये वो बेनमाजी हैं जो दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने सजदा भी नहीं करते थे। मेरे दोस्तों हमें और आपको चाहिए और हम आज से इस बात पर आहद करें कि इंशाअल्लाह हम कहीं पे रहे, हम किसी भी जगह चले जाए, जब भी नमाज का वक्त आ जाए हम अपनी तमाम तर चीजों को छोड़कर, तमाम मसरूफियात को छोड़कर हम नमाज के लिए रवाना हो जाएंगे, हम नमाजों को पढ़ेंगे। अगर हम नमाजें पढ़ेंगे हमारी जिंदगी के अंदर भी बरकत आएगी और हम मौत की सख्ती से भी बच जाएंगे। इससे कि आदमी जब मरता है और उसके साथ जो मामला होता है उस मामले का अंदाजा वही आदमी लगा सकता है जिसके साथ ये पेश आती है। मेरे दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि हम 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़े, बल्कि सिर्फ हम तन्हा ना पढ़े बल्कि हमारे घर के जितने अफराद हैं, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे और बच्चियां अगर बालिग है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जब बच्चे 7 साल की उम्र में पहुंच जाए उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करनी चाहिए और जब 10 साल की उम्र पर पहुंच जाए उसको मार मार कर मस्जिद तक ले जानी चाहिए। इससे हम तन्हा नमाज ना पढ़े, बल्कि अगर हमने उन बच्चों को नमाज के लिए नहीं बुलाया, अगर हमने अपने घर वालों को नमाज की दावत नहीं दी, तो मेरे दोस्तों उस नमाज की तरफ ना बुलाना। हम और आप ये समझते हैं कि जब हमारे बच्चे सोए रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि जब हम फजर में इनको जगाएंगे तो हमारे बच्चे की नींद खराब हो जाएगी। मेरे दोस्तों नींद खराब नहीं होगी बल्कि हम तो उनको जहन्नम की तरफ ढकेल रहे हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जहां हम खुद नमाज पढ़े वहां अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। आप सब कुरान करीम के अंदर निशान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ईमान वाला तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम का ईंधन ना बनाओ। इससे कि अगर हम कोई भी नेक अमल करते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम खुद भी करें और उसके साथ साथ अपने घर वालों को भी सबसे पहले उसकी तलकीन करें। अगर हम और आप उसकी तलकीन नहीं करेंगे तो हमारा न नमाज पढ़ना कोई काबिल कबूल होगा, न हमारा कोई नेक अमल करना काबिल कबूल होगा। इसलिए हम सबसे पहले आज इस बात पर अहद करें और यहाँ से जब भी जाए, यहाँ से जब हम नमाज से फारिग होकर अपने घर के लिए रवाना हो तो हम यहाँ से इस बात पर तहिया करें और ये अहद करें कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान रहेगी, जब तक हमारे जिस्म में खून दौड़ेगी और हमारी रूह जब तक कब्ज नहीं होगी, मेरे दोस्तों तब तक हम एक नमाज को नहीं छोड़ेंगे। आप हर एक आदमी पक्का वादा करते हैं जरा हाथ उठाकर मुझे दिखाए, इससे कि जब आप हाथ उठाएंगे तब मुझे यकीन हो जाएगा आप नमाज पढ़े या ना पढ़े। लेकिन आप मेरे सामने इस बात पर अहद ना करें बल्कि आप अपने रब के सामने अहद करें कि हाँ मैं आज से पक्का सच्चा वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर नमाज छोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों अल्लाह का क्या अज़ाब है वो तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने बयान कर दी है। हमें और आपको चाहिए कि हम जब भी नमाज का वक्त आए नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।